نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم حضرات سنی اور عثمانی سے پہلے درود پاک نذرانیہ کی پیش کریں بڑے باواز اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم. حضرات میرا آج کا موضوع کنز ایمان کا تقابلی جائزہ ہے. اسی سے متعلق میں آپ لوگوں کے سماعتوں کے حوالے کچھ باتیں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. دیکھیے دور حاضر میں اردو میں شائع شدہ ترجموں میں کنز ایمان صرف ایک ترجمہ ہے. صرف کنز ایمان ایک ترجمہ ہے جو قرآن کا ترجمان ہونے کے ساتھ تفاسیر قدیمہ معتبرہ کے مطابق ہے اور اہل تحفیظ کے مسلک اسلم کا عکاس ہے اور اصحاب تعبیر کے مذہب ثابت کا مؤید ہے اور قادر مطلق کی ردائے عظمت پر ردائے عزت و جلال پر تھپا لگانے والوں کے لیے شمشیر بنا ہے اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی عظمت و حرمت کی حفاظت و نگرانی کرنے والا ہے اور عام مسلمین کے لیے بامحاورہ اردو سادہ ترجمہ ہے اور علماء و مشائخ کے لیے حقائق و معرفت کا ایک بڑھتا ہوا بحر بے گناہ ہے. حضرات اس وقت میں کچھ تراجم آپ کے گوش گزار کرتا ہوں جس میں سے محمود حسن دیوبندی اور اشرف علی تھانوی اور نذیر احمد دہلوی اور حیرت دہلوی اور سر سید احمد علی گڑھی اور فتح احمد جالندری وغیرہ میں تراجم ہے. حضرات ان تراجم کا کنز ایمان سے جب میں نے جائزہ کیا تو موازنہ کیا تو اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کے بعد کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرنا صرف وہی بندہ کر سکتا ہے جو تائید یافتہ من اللہ ہو اور جو تائید سے محروم ہو اور قرآن مجید کا زبردستی ترجمہ کرے تو وہ اس میں خود اپنے علم و دانش کا بھانڈا پھوڑ دیتا ہے اور عام مسلمین کو نئی طرح کی گمراہیوں میں مبتلا کرتا ہے. اب اسی سے انہی کے چند تراجم میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ ناظرین بھی اندازہ کر لیں کہ جو زبردستی قرآن مجید کا ترجمہ کرتا ہے تو وہ کس حد درجے اور کتنی بری کام میں مبتلا ہوتا ہے. حضرات پارہ اول قرآن شریف کے پارہ اول میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم. تو اس آیت کا ترجمہ خود ساختہ ہمارے اردو سر سید احمد نے کیا کہ اللہ منافقوں سے ٹھٹا کرتا ہے اور ڈپٹی احمد نے کیا کہ اللہ ان کو بناتا ہے اور اس آیت کا ترجمہ فتح احمد جالندری نے کیا کہ اللہ ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور ان کے دیوبندیوں کے شیخ محمود حسن دیوبندی نے اس آیت کا ترجمہ کیا کہ اللہ ان سے ہنسی کرتا ہے اور مرزا حیرت نے اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ ہنسی اڑاتا ہے معاذ اللہ. اور ان کے نواب وحید الزمان غیر مقلد نے اس آیت کا ترجمہ کیا کہ اللہ رب العزت اللہ جل شانہ ان منافقوں سے دل لگی کرتا ہے. دیکھیے قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر دیکھیے ان گوار مترجمین نے قرآن کا ترجمہ کرنے کے ساتھ زبردستی ترجمہ کیا اور کس حد تک گمراہیت تک پہنچے جن کو یہ تک نہیں معلوم کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں طلبہ جامعۃ الرضا محمد تفیض الحق
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم وسلام على عباده الذين اصطفى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين بعد توحید کے متوالوں شمع رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ کے دیوانوں آئیے ہمارا آپ سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کر باز بلند پر اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تیرا فتویٰ تیرا تقویٰ انوکھا ہے نرالا ہے. تیرا فتویٰ تیرا تقویٰ انوکھا ہے نرالا ہے. تیرے آگے جھکے اہل بصیرت مفتی اعظم. تیرے آگے جھکے اہل بصیرت مفتی اعظم. ہزاروں مفتیوں کو دیکھا پیروں فقیروں کو. ہزاروں مفتیوں کو دیکھا پیروں فقیروں کو، نہیں تم جیسا پابند شریعت مفتی اعظم. سید حضور تاج شریعت فرماتا ہے کہ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم ہند کا تقویٰ چھوڑ کر. برادر ملت اسلامیہ، آج دنیا جانتی ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند کیسے متقی اور پرہیزگار تھے. ان کے کچھ گوشوں پر میں آپ روشنی ڈالوں گا کہ وہ کیسے متقی اور پرہیزگار تھے، وہ کیسے عالم تھے. برادر ملت اسلامیہ، جب وہ حدیث بیان کرتے تھے تو ان کے جیسا محدث نظر نہیں آتا تھا. جب وہ تفسیر بیان کرتے تھے تو ان جیسا مفسر نظر نہیں آتا تھا. جب وہ تقریر کرتے تھے تو ان جیسا مقرر نظر نہیں آتا تھا. ان کا شمار ان علماء ربانیین میں تھا کہ جن کا دیکھنا عبادت، جن کا سننا عبادت، جن کے ساتھ بیٹھنا ایک ساتھ نفلی عبادت سے بہتر تھا. سنو مسلمانوں، حضور مفتی اعظم ایسے متقی اور پرہیزگار تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اتباع سنت میں گزار دی. جن کے ایک ایک لمحے کی زندگی کو اگر دیکھا جائے، ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو سنت کے خلاف نہیں ملتی، بلکہ ان کی زندگی آپ ملاحظہ فرمائے جتنا علم تھا اس سے زیادہ کہیں تقویٰ تھا. آپ جو فتویٰ دیا کرتے تھے نا، اس سے زیادہ آپ اس پر عمل کیا کرتے تھے. ایسے مفتی نہیں تھے جو کہ پہلے فتویٰ دے دیا اس پر عمل نہیں کیا. ایسے نہیں، پہلے خود عمل کیا کرتے تھے اس کے بعد فتویٰ دیا کرتے تھے. اور کسی نے کہا ہے ان کا جتنا علم تھا اس سے کہیں زیادہ تقویٰ تھا. دوسرے لفظ میں یوں کہیے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کی عملی تفسیر تھے حضور مفتی اعظم. عملی تفسیر تھے حضور مفتی اعظم ہے. بلا شبہ آپ کی ذات وہ ذات تھی کہ رب تبارک و تعالیٰ کی آیت اٹھا کر کے دیکھیے. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اس کا ترجمہ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا. جو اللہ کے سچے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے سچے دوست ہوتے ہیں، انہیں دنیا میں کسی چیز کا غم نہیں ہوتا، کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا. سنو مسلمانوں، آج ہم میں سے کوئی یہاں 4 بھائی میں سے ہے، کوئی 3 بھائی میں سے ہے، کوئی 5 بھائی میں سے ہے. آخرکار کیوں؟ حضور مفتی اعظم ہند کا حضور مفتی اعظم ہند کی ہسٹری اٹھائیے، ان کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، تب آپ کو پتا چلے گا. اندرا گاندھی نے جب نسبندی لگانا چاہا، نسبندی لاگو قرار کرنا چاہا، تمام مفتیان اکرام گھٹنے ٹیک دیے. یہاں تک کہ کچھ مفتیان اکرام پیسوں پر بھی گئے اور فتویٰ چینج کر دیا. لیکن جب بات آئی بریلی کی، حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ نسبندی کل بھی حرام تھی، آج بھی حرام ہے اور حرام رہے گی. سنو، یہ حضور مفتی اعظم ہند ہے. مسلمانوں سنو، حضور مفتی اعظم ہند کا اگر تسلط فی الدین ملاحظہ فرمائے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضور مفتی اعظم ہند جیسا کوئی تسلط فی الدین میں نظر نہیں آتا. کیوں؟ آپ کو بتاتا چلو، حضور مفتی اعظم ہند کی جب بات آئی، تصویر کشی کی بات آئی، حضور مفتی اعظم ہند کا جو حج فرض تھا وہ کر چکے تھے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. ماشاء اللہ. جو لوگ ویڈیو بنائے بیٹا